مسلک اعلی حضرت ہے کیا؟ نہیں تو آج بہت سارے ڈپلوما والے مولوی گھوم رہے ہیں. بچ کے رہنا ڈپلوما والے مولویوں سے. اور یہ جانتے ہیں یہ اچھا ایک بات بتائیے, بات آ گئی ڈپلوما کی. علامہ نعمان اختر صاحب قبلہ میرے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ریاض بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. کتنا بڑا وہ ظالم ہے جو نبی کے صحابی کو معاذ اللہ منافق کہتا ہے. حضرت امیر معاویہ کو دشمن اہل بیت کہتا ہے. اس کا سیدھا جواب, زیادہ لمبی بات نہیں. اچھا یہ بتائیں, حضرت علی کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ بنے, اور امام حسن اور حضرت امیر معاویہ میں صلح ہوئی کہ نہیں؟ اور وہ گدی, وہ تخت, وہ حکومت حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے سپرد کی نہیں؟ ہے نا؟ تو امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کیا. تو امام حسن کا حضرت امیر معاویہ سے صلح کرنا اس بات کی شہادت ہے کہ حضرت امیر معاویہ حق پر تھے. اور جب یزید تخت نشین ہوا تو حسن کے بھائی امام حسین نے یزید سے صلح نہیں کی. واہ 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 واہ. اور یزید سے صلح نہ کرنا, یزید کی بیعت نہ کرنا, یزید کی بات نہ ماننا, اس بات کی شہادت ہے کہ یزید حق پر نہیں تھا. تو کیا کبھی آپ نے سنا کہ امام حسن نے کہا یہ اہل بیت کے دشمن ہیں امیر معاویہ, ان سے بچ کے رہنا؟ تو کبھی نہیں کہا. اتنے صحابہ تھے اس وقت, کسی نے نہیں کہا. اکابرین, بڑے بڑے علماء, ائمہ مجتہدین, تابعین, تبع تابعین, کسی نے نہیں کہا. یہ ڈپلوما والے مولوی کو کہاں سے نظر آئے؟ لیکن یہ جانتے ہیں کہ بریلی والوں سے پنگا نہیں لینے کا. یہ جہاں جائیں گے مارے جائیں گے, یہ جہاں جائیں گے ہار ان کا مقدر ہے, ذلت اور رسوائی ان کے قسمت میں. ارے امام احمد رضا کو تم ظالم کافر کہتے ہو, شرم نہیں آتی؟ بعد وصال جن کا انتظار مصطفیٰ کرے, بعد وصال جن کا انتظار مصطفیٰ کرے, اور بعد وصال جن سے ملنے شام کے بزرگ تشریف لائے. اس احمد رضا اب تاریخ اٹھانا رہے, دیکھو گے نا کہ جس نے امام اہل سنت سے پنگا لیا ہے نا, اور مسلک اعلی حضرت کے خلاف, تو کوئی ڈھولکیا بن گیا, کوئی بنجارا بن گیا, کوئی ڈپلوما والا بن گیا, کوئی ناری بن گیا. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, احمد رضا کی شمع فروز. اب بچتا ہے آج علم کا جو ساز دوستو, یہ بھی اسی جرس کی ہے آواز. تو اپنے بچوں کو مسلک اعلی حضرت سکھائیے. میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ ہمارے دل کے دروازے پہ امام احمد رضا بیٹھے ہیں, اس لیے جب امام احمد رضا بیٹھے ہوں گے نا تو اس میں نہ صحابی کا بغض جائے گا, نہ اہل بیت کی دشمنی جائے گی. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. لہذا میرے بھائی, سچا حسینی وہ ہے جو نماز پڑھے, سچا حسینی وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرے, سچا حسینی وہ ہے جو چہرے پہ داڑھی سجائے, سچا حسینی وہ ہے جو دین پہ چلنے کی کوشش کرے, سچا حسینی وہ ہے. اگر ایسا نہیں کرو گے نا تو آج پھر وہی معاملہ کہ ڈھول بجاؤ جب محرم آئے تھے. کاش یہ اعلان کر دیتا کہ ڈھول نہ بجانا, بلکہ محرم آئے تو جو نماز نہیں پڑھتا ہے نماز کی شروعات کر دو, اپنی مسجدوں کو بھر دو, اپنی عبادت گاہوں کو بھر دو. پتہ چلتا کہ یہ اعلان ہے حسین سے محبت کا. سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے لیے ابو بکر بھی افضل, ہمارے لیے عمر بھی
افضل، ہمارے لیے عثمان بھی افضل، ہمارے لیے علی بھی افضل، ہمارے لیے مصطفیٰ کے 1,24,000 صحابہ سر کے تاج ہیں۔ واہ بے شک۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شہید مارے ضرور جاتے ہیں لیکن شہیدوں کو درد کا احساس نہیں ہوتا، اسی لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو مخاطب کر کے فرمائے گا اے میرے جنتی بندو، تم نے نمازیں پڑھی میں نے انعام میں جنت دے دیا، تم نے روزہ رکھا میں نے انعام میں جنت دے دیا، تم نے زکات دیا میں نے انعام میں جنت دے دیا، تم نے حج کیا میں نے انعام میں جنت دے دیا، تو نے مسجد کی تعمیر کی میں نے انعام میں جنت دے دیا، تو نے مدرسے کا تعاون کیا میں نے انعام میں جنت دے دیا، تو نے بھوکے کو کھانا کھلایا میں نے انعام میں جنت دے دیا، تو نے ننگے کو کپڑا پہنایا میں نے انعام میں جنت دے دیا، تو نے غریبوں کی مدد کی میں نے انعام میں جنت دے دیا، تو نے یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھا میں نے انعام میں جنت دے دیا، تو نے بیواؤں کی خبر گیری کی میں نے انعام میں جنت دے دیا، تو نے میری رضا کے لیے اچھے اچھے کام کیے میں نے انعام میں جنت دے دیا۔ اے میرے جنتی بندو، تمہیں جنت میں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ تمہیں جنت میں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ حضور فرماتے تمام جنتی کہیں گے مولا تیری جنت کی بہاریں بے مثال، تیری جنت کا کھانا بے مثال، تیری جنت کا پانی بے مثال، تیری جنت کے محلات بے مثال، مولا تیری جنت میں بہت مزہ آ رہا ہے، تیری جنت میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ پھر رب تبارک و تعالی شہیدوں سے مخاطب ہوگا اے میرے شہید بندو، تو نے اسلام کے لیے گردن دے دی میں نے انعام میں جنت دے دیا، تو نے قرآن کی عظمت کے لیے اپنے جسم کا ایک ایک قطرہ لہو دے دیا میں نے انعام میں جنت دے دیا، تو نے میری رضا کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی میں نے انعام میں جنت دے دیا، تو نے میری خوشنودی کے لیے اپنی زندگی کا لمحہ تک دیا میں نے انعام میں جنت دے دیا، تو نے میرے نبی کی شریعت کے لیے میرے نبی کے قانون کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا میں نے انعام میں جنت دے دیا۔ اے میرے شہید بندو، تم کو جنت میں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو تمام شہداء یک زبان ہو کے کہیں گے مولا تیری جنت میں مزہ نہیں آ رہا ہے، تیری جنت میں مزہ نہیں آ رہا ہے، جو مزہ میدان کارزار میں آیا تھا وہ مزہ تیری جنت میں نہیں آ رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا ہماری خواہش یہ ہے کہ پھر ہمیں دنیا میں بھیج، پھر جنگ کا میدان ہو، دشمن کی تلوار ہو، اسلام کے لیے قرآن کی حفاظت کے لیے تیری رضا کے لیے ہم گردن دیتے جائیں، مولا تجھے راضی کرتے جائیں۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ عام شہیدوں کا معاملہ ہے۔ اب سید الشہداء کا مقام بتائیں۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز بچوں، ذرا سا تھوڑا سا تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ 10 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے، گردن امام حسین کی کاٹ دی گئی سجدہ کی حالت میں۔ عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ مر گیا، شہید ہو گیا، جسم سے روح نکل گئی، اب کوئی بات نہیں ہے، لیکن صرف شہادت تک ظلم و ستم کا بازار گرم نہیں تھا یزیدیوں کا، بلکہ بعد شہادت بھی ظالموں نے ظلم کرنے کا جو وقت تھا نا اس کو ضائع نہیں ہونے دیا، بلکہ پہلے تو پانی بند کیا تھا، کھانا بند کیا تھا، سب کچھ ہوا، لیکن شہادت حسین کے بعد جو طوفان بدتمیزی یزیدیوں نے کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ آج ہمارے ہاں کوئی مر جاتا ہے، وہ بے نمازی ہو، بے روزے دار ہو، گنہگار ہو، عصیہ شیار ہو، قطعکار ہو، پاپی ہو، اور اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو ہمارے علماء کہتے ہیں جب قبرستان جاؤ نا تو اس چیز کا خیال کرنا کسی قبر پر پیر نہ رکھنا، کسی قبر پہ تمہارا پیر نہ پڑنے پائے، اس لیے کہ جب قبر پہ پیر پڑے گا نا مردے کو تکلیف ہوتی ہے، مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، ایک قبر کتنی گہری ہے، نیچے میں مردہ پڑا ہے، اوپر میں تخت لگا ہوا ہے، بانس لگا ہوا ہے، اس کے اوپر چٹائی ہے، اس کے اوپر کانٹے ہیں، اس کے اوپر مٹیاں ہیں، اس کے اوپر کہا جاتا ہے خبردار مردے کی قبر پہ پیر نہ رکھنا، اس لیے کہ پیر رکھو گے نا مرنے والے کو تکلیف ہوگی، پیر رکھو گے قبر والوں کو اذیت ہوگی، پیر رکھو گے قبر والوں کو بہت درد ہوگا۔ اب پتہ مسلمان
मुर्दा कब्र में है, मनो मिट्टी के नीचे है, लेकिन ऊपर से जब पैर रखा जाता है तो कब्र वाले को तकलीफ होती है। अब पता हुसैन पाक के जिस्म को घोड़े से रौदा गया, शोहदाए करबला के जिस्म पर घोड़ों की टापों से हड्डियां तोड़ी गई। जुल्म सितम की यह हद हो गई कि कोई कपड़ा उतारा है, कोई कमीज उतारा है, कोई इज़ार उतारा है और हड्डियों को तोड़ दिया गया। तीसरे दिन जब हजरत ज़ैनुल आबिदीन का काफिला इब्ने यजीद के यहाँ से लौटा ना, तो देखा कि एक छोटी सी कब्र है मैदान करबला में। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा कि ये छोटी सी कब्र किसकी है? तो कबीले बनु असद के लोगों ने कहा ये छोटी सी कब्र हजरत अब्बास अलमबरदार की है। बल्कि तारीख उठा के देखेंगे ना तो तारीख में ये लिखा हुआ है कि करबला में जितने लोग शरीक थे सबसे लंबे चौड़े नहीं शहीद हजरत अब्बास अलमबरदार थे, सबसे खूबसूरत हजरत अब्बास अलमबरदार थे। आज भी कब्र अब्बास पर हजरत अब्बास की कब्र पे कमरे बनु हाशिम लिखा हुआ है। हजरत ये कमर है, ये चांद है, लेकिन जालिमों ने इतने टुकड़े किए थे अब्बास अलमबरदार के जिस्म के कि कबीले बनु असद के लोगों ने उसे कपड़े में लपेट कर दफन किया था। इसलिए छोटी सी कब्र हजरत अब्बास अलमबरदार की बनाई गई, खेमे चला दिए गए। जुल्म सितम की सारी दास्तान रकम हो रही है मैदान करबला में। अब शाम हो रही है, वो शाम आ रही है जिसे शाम गरीबा कहते हैं, वो रंजो अलम की शाम आ रही है, वो परेशानियों की शाम आ रही है। आज हमारे घर में या आपके घर में किसी का इंतकाल हो जाता है, शाम होते होते ऐसा सन्नाटा छाता है, शाम होते होते ऐसा सुकून तारी होता है, कोई किसी से बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं। न किसी को खाना अच्छा लगता है, न किसी को पानी अच्छा लगता है, न किसी को नींद आती है। लेकिन पता जिसका पूरा खानदान करबला में लुट गया हो, जिसका पूरा कुंबा करबला में लुट गया हो, जिसका सब करबला में शहीद हो गया हो, वो करबला के चटियल मैदान में हजरत सकीना को कैसा लग रहा होगा, हजरत ज़ैनुल आबिदीन को कैसा लग रहा होगा, हजरत शहरबानो को कैसा लग रहा होगा, हजरत ज़ैनब पाक को कैसा लग रहा होगा। आज हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो बहुत सारे लोग तसल्ली देने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, अजीज अकारीब होते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, मोहल्ले वाले होते हैं, वो दिलासा देते हैं, वो तसल्ली देते हैं। लेकिन आज करबला में कोई अपना नहीं है जो हजरत सकीना को तसल्ली देता, कोई अपना नहीं है जो ज़ैनब को तसल्ली देता, कोई अपना नहीं है जो हजरत शहरबानो को तसल्ली देता, कोई अपना नहीं है जो करबला के बचे हुए लोगों को तसल्ली देता। अल्लाह अल्लाह शाम हुई, गमो अलम की शाम है जिसे हम शाम गरीबा कहते हैं। आसमान खून बरसा रहा है। अल्लाह अल्लाह वो शाम कैसी रही होगी। शाम के वक्त में यजीदियों ने आपस में मीटिंग की। देखो हमारी लड़ाई तो हुसैन से थी, हमने हुसैन को मार डाला, अब तो हम जंग जीत गए। अब उनके घर में बच्चे हैं, उनके घर में औरतें हैं, उनके घर में बीमार हैं, इसलिए इंसानियत का तकाजा ये है कि खाना भी जाना चाहिए और पानी भी हजरत ज़ैनब के खेमे में जाना चाहिए। लेकिन ये फैसला तो कर लिया, लेकिन खाना लेके जाएगा कौन, पानी लेके जाएगा कौन? किसकी नजर में ये ताकत और कुव्वत है कि सैयदा से की नजर से नजर मिला सके, हजरत खातून जन्नत की लाडली बेटी से अपनी नजर मिला सके। किसी ने मशवरा दिया हजरत हुर की बेवा हमारे पास है, उनको कहिए तो वो खाना पानी लेके ज़ैनब के पास पहुंचा देंगी। हजरत हुर की बेवा को कहा गया, हजरत हुर की बीवी तैयार हो गई, इसलिए वो चाहती थी जल्दी इन जालिमों के चंगुल से निकला जाए और सैयदा के कदमों में सर रख दिया जाए ताकि जन्नत ठिकाना हो जाए। रात के सन्नाटे में सर पे नकाब डाले, चेहरे पे नकाब डाले, हजरत हुर की बेवा एक तश्त में खाना लेकर, एक मशकीज़े में पानी लेकर आहिस्ता आहिस्ता सैयदा ज़ैनब के खेमे की तरफ आ रही हैं। सैयदा ज़ैनब सामने बैठी हुई है, बगल में 7 साल की बेहोश प्यासी सकीना लेटी है, बेहोश है। हजरत सैयदा ज़ैनब के सामने हजरत हुर की बेवा ने वो तश्त में रखा हुआ खाना भी रख दिया, मशकीज़े
مشکیزہ کا پانی رکھ دیا. حضرت زینب نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ کہا یہ کھانا ہے، یہ پانی ہے، اسے قبول کر لیجئے. حضرت زینب کو جلال آیا، کہتی ہے کہ کھانا اس وقت لائی ہو جب کھانے والے چلے گئے، پانی اب لے کے آئی ہو جب پینے والے چلے گئے. لے جاؤ کھانا یہاں سے، لے جاؤ پانی یہاں سے. نہ ہمیں کھانا چاہیے نہ ہمیں پانی چاہیے. حضرت سیدہ زینب کے قدموں پہ حضرت حور کی بیوہ نے اپنا سر رکھ دیا اور رکھ کے کہتی ہے سیدہ پہچانا آپ نے مجھ کو، میں کون ہوں؟ کہا بولو کون ہو؟ کہا میں حور کی بیوہ ہوں. یزیدیوں نے مجھ سے کہا ہے کھانا پانی لے کے جاؤ. اگر آپ نے قبول نہ کیا تو یہ ظالم تانا دیں گے کہ تمہارا شوہر تو حسین کے نام پر دین کے کام آ گیا، لیکن حسین کی بہن تمہارا کھانا پانی بھی لے کے جانے کے لیے، تمہارا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے سیدہ لے لیجئے تاکہ میری عزت باقی رہے. حضرت سیدہ نے جب حضرت حور کا نام سنا ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں بھیگ گئی حضرت سیدہ زینب کی. وہ کھانا بھی قبول کر لیا، وہ پانی بھی قبول کر لیا. اب بغل میں 7 سال کی سکینہ بے ہوش پڑی ہے. بغل میں سن رہے ہیں نا، گھبرا تو نہیں رہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بغل میں 7 سال کی سکینہ بے ہوش پڑی ہے. حضرت زینب نے سکینہ کو جگایا تو سکینہ بے ہوش ہے، جگی نہیں. چلو سے پانی لیا تھوڑا سا، سکینہ کے چہرے پہ مارا. سکینہ نے آنکھیں کھول دی اور آنکھ کھول کے حضرت سیدہ سکینہ کہتی ہے پھوپھی کیا چچا عباس نہر فرات سے پانی لے کے آ گئے کیا؟ پانی لے کے آ گئے کیا؟ سیدہ زینب کہتی ہے سکینہ چچا عباس تو پانی لے کے نہیں آئے، وہ جامع کوثر پی کر ہمیشہ جنت کے مہمان بن گئے. لیکن یزیدیوں نے کھانا بھی بھیجا ہے، یزیدیوں نے پانی بھی بھیجا ہے. اے سکینہ کھانا کھا لو پانی پی لو. حضرت سیدہ سکینہ کہتی ہیں پھوپھی جان پہلے آپ کھا لیجئے پھر ہم کھا لیں گے، پہلے آپ پی لیجئے پھر ہم پی لیں گے. حضرت سیدہ زینب کہتی ہیں اے سکینہ آج گلشن فاطمہ میں تم سے چھوٹی کوئی نہیں ہے، پہلے تم کھا لو پھر کوئی کھائے گا، پہلے تم پی لو پھر کوئی پیے گا. جب اتنا کہا حضرت زینب نے نا تڑپ کے حضرت سکینہ بیٹھ گئی. حضرت سکینہ کہتی ہے کیا کہا پھوپھی زینب؟ پہلے چھوٹے کھاتے ہیں پھر بڑے کھاتے ہیں، پہلے چھوٹے پیتے ہیں پھر بڑے پیتے ہیں. کہا ہاں ہاں میں نے یہی کہا ہے. حضرت سیدہ سکینہ نے ایک چھوٹے سے کٹورے میں تھوڑا سا پانی مشکیزے سے نکالا اور مشکیزے سے نکالنے کے بعد خیمے سے نکل گئی اور خیمے سے نکلنے کے بعد اس طرف کربلا میں بھاگی جا رہی ہے جدھر شہدائے کربلا کی لاشیں بے گور و کفن پڑی تھی. پیچھے سے حضرت زینب دوڑتی ہیں یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے صبح سے لے کے شام تک اپنوں کا لہو دیکھتے دیکھتے اپنوں کا خون دیکھتے دیکھتے ہو سکتا ہے دماغ کام نہیں کر رہا ہو سکتا ہے اوسان خطا کر گئے ہو، اس لیے آگے آگے سکینہ ہے، پیچھے پیچھے زینب پاک ہے. حضرت سکینہ دوڑتے دوڑتے وہاں پر پہنچتی ہیں جہاں پر شہدائے کربلا کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہیں. وہاں پہ جا کے رک گئی، کٹورے کا پانی ایک کنارے میں رکھا اور لاشوں کو الٹ پلٹ کر کے کچھ دیکھ رہی ہے، تلاش رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے. اتنے میں حضرت زینب پہنچ جاتی ہے، پوچھتی ہے بیٹی سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہو اس کٹی پٹی لاشوں میں؟ کیا ڈھونڈ رہی ہو یہ بے گور و کفن لاشوں میں؟ تو حضرت سکینہ عرض کرتی ہے پھوپھی جان جب ہم مدینے سے چلے تھے نا تو ایک ہیرا اپنے ساتھ لے کے آئے تھے. جب ہم مدینے سے چلے تھے نا ایک خزانہ اپنے ساتھ لے کے آئے تھے. جب مدینے سے ہم چلے تھے نا ایک ہیرا اپنے ساتھ لے کے آئے تھے. جب مدینے سے چلے تھے نا ایک سونا اور چاندی لے کے آئے تھے، ایک دولت اپنے ساتھ لے کے آئے تھے. وہی دولت ڈھونڈ رہی ہو، وہی ہیرا تلاش رہی ہو، وہی سونا تلاش رہی ہو. اتنے میں حضرت سکینہ کو ایک بچے کا کٹا ہوا چھوٹا سا سر ملتا ہے. حضرت سکینہ کہتی ہے پھوپھی زینب مجھے میرا ہیرا مل گیا، مجھے میرا دفینہ مل گیا، مجھے میرا سونا مل گیا، مجھے میرا چاند مل گیا، مجھے میری دولت مل گئی. یہ سر کسی اور کا نہیں تھا، یہ سر 6 ماہ کے اصغر مظلوم کا تھا، یہ سر 6 ماہ کے اصغر مظلوم کا تھا. تاریخ کربلا
पढ़ो पता चलेगा। हजरत सैयदा सकीना ने एक हाथ में उस कटोरे का पानी लिया और दूसरे हाथ से असगर का छोटा हुआ कटा सर लिया और लबे असगर से उस कटोरे को मिला दिया और क्या कहा पता है? ऐ असगर, ऐ मेरे भैया असगर। हजरत ज़ैनब पाक कह रही हैं, फूफी ज़ैनब कहती हैं कि पहले छोटे पीते हैं फिर बड़े पीते हैं। आज चमनिस्तान फातिमा में करबला में तुमसे छोटा कोई नहीं है। पहले असगर तुम पी लो फिर कोई पिएगा। गोया कि हजरत असगर ज़बान हाल से कहते हैं, ऐ सकीना, ऐ पाकी सकीना, मैं तो जामे कौसर साकिए कौसर के हाथों से पीकर सैराब हो गया। अब मुझे इस पानी की जरूरत नहीं है। अब ये पानी तुम पी लो, अब ये पानी तुम पी लो, अब ये पानी तुम पी लो। अल्लाह अल्लाह ये कहते हुए हजरत सकीना बेहोश हो जाती है। हजरत ज़ैनब गोद में उठाकर लाकर हजरत सकीना को खेमे में अब सुलाया है। अब हजरत सकीना ज़ैनब ने सोचा कि कहीं लाशे शुहदा के साथ ये लोग गलत हरकत ना करें, इसलिए अपनी छोटी सी तलवार लेकर, टूटी हुई तलवार लेकर हैदर कर्रार की बेटी ज़ैनब मैदान करबला में अपने भाइयों के लाशों का पहरा दे रही है। शोहदाए करबला की लाशों पे पहरा दे रही है। आधी रात गुजर चुकी, देखा हजरत ज़ैनब ने कोई साया करीब आता जा रहा है। कोई ए बेटा जरा 5 मिनट रुक जा मेरे लाल, 5 मिनट रुक जा। कितनी चाय पिलाओगे यार? 5 मिनट रुक जाओ, बस 5 मिनट, समझे ना? साया करीब आ रहा है। हजरत ज़ैनब कहती है, जालिमो, सब कुछ लूट लिए फिर कब आए हो? सब कुछ बर्बाद कर दिया फिर क्यों लेने आए हो? सब कुछ खत्म कर दिया फिर क्यों इधर आ रहे हो? लेकिन वो साया आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब के करीब होता जा रहा है, ज़ैनब के करीब होता जा रहा है, ज़ैनब के करीब होता जा रहा है। जब बहुत ज्यादा करीब आया साया, हजरत ज़ैनब ने कहा, देखो हट जाओ नहीं तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारा काम कर दूंगी। तो हजरत ज़ैनब की आवाज पे उस साये से आवाज आई, बेटी ज़ैनब। इतना जब आवाज आई ना तो हजरत ज़ैनब समझ गई ये किसी और की आवाज नहीं, ये मेरे बाबा हजरत अली की आवाज है, ये बाबा अली की आवाज है। हजरत अली कहते, बेटी ज़ैनब क्या कर रही हो? हजरत ज़ैनब कहती, अब्बा आ गए आप। हाँ मेरी बेटी आ गया आप। अब्बा आ गए आप। हाँ बेटी आ गया। अब्बा आ गए आप। जब सब कुछ लुट गया तब आए हैं आप। जब मेरा हुसैन शहीद हो गया तब आए हैं आप। जब अकबर की जवानी लुट गई तब आए हैं आप। जब कासिम की जवानी पे घोड़े दौड़ गए तब आए हैं आप। जब अवनो मोहम्मद का बचपना जालिमों ने लूट लिया तब आए हैं आप। जब असगर के बचपने को लूटा गया तब आए हैं आप। मेरे बाबा अब आए हैं आप कहाँ थे अभी तक? हजरत अली कहते हैं, ज़ैनब तुम क्या सोच रही हो? मैं नहीं था करबला में, मैं भी था करबला में। मैंने बेटे हुसैन की शहादत देखी है, मैंने असगर की शहादत देखी है, मैंने अकबर की शहादत देखी है, मैंने कासिम की शहादत देखी है, मैंने अवनो मोहम्मद की शहादत देखी है। और सुनो, मैं भी था, तुम्हारे नाना भी थे, तुम्हारी अम्मी फातिमा भी थी। मेरा बेटा हुसैन तो कामयाब हो गया, सारे शोहदा जन्नत में आराम कर रहे हैं। अब ज़ैनब मैं तुम्हारा इम्तिहान देखने आया हूँ। यहाँ से तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो रहा है, यहाँ से तुम्हारी आजमाइश शुरू हो रही है। ऐ बेटी ज़ैनब, जैसे मेरे बेटे हुसैन ने मैदान करबला में अज़्म व इस्तिक़लाल का पैकर बनकर जालिमों का मुकाबला किया और बताया मैं अली का बेटा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मुफक्किर इस्लाम शहजादे शेर व अदब हजरत अल्लामा नौमान अख्तर साहब क़िबला फ़ाइक़ुल जमाली की तशरीफ़ आवरी हो गई है। मेरे बाद आप खिताब सुनेंगे। बस 2 मिनट में मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूँ। ज़रा ज़ोर से बोल दें और मोहब्बत से बोले, या हुसैन।